السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈوز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار حیدری۔ ناظرین، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، یعنی تحریک انصاف کا وقت جو گزر رہا ہے، اب چوتھا پارلیمانی سال شروع ہو چکا ہے، لیکن اسی طرح اب تحریک انصاف کی مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک مشکل سے تحریک انصاف نکلتی ہے تو دوسری مشکل میں پھنس جاتی ہے۔ اب قانون سازی کے معاملے پر بھی تحریک انصاف کو دقت پیش آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ جی ہاں، آج بھی حکومت کو ایک بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے جب سے چوتھا پارلیمانی سال شروع ہوا ہے، جس کا اب یہ تیسرا سیشن قومی اسمبلی میں چل رہا ہے۔ تو پہلے دو سیشنز میں حکومت کو کورم کا بھرپور طریقے سے نقصان ہوا اور بار بار کورم کی نشاندہی ہوتی رہی اور حکومت کو ایوان چلانے میں مشکل پیش آتی رہی۔ لیکن آج تو صورتحال بالکل مختلف ہو گئی، اور وہ اس طرح سے مختلف ہوئی کہ آج جب پرائیویٹ ممبر ڈے تھا اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جاوید حسنین نے ایک بل پیش کیا۔ وہ بل تھا آئین کے آرٹیکل 63 میں ترمیم کا بل، اور اس میں اس کے اغراض و مقاصد میں یہ کہا گیا تھا کہ جو شخص یعنی جو سیاستدان اپنی پارٹی کو چھوڑتا ہے اور الیکشن کے قریب کسی اور پارٹی میں حصہ لیتا ہے اور اس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے تو اس پر 7 سال کی پابندی لگائی جانی چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن نہ لڑ سکے، اور اگر اس نے الیکشن لڑنا ہو تو پھر وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے۔ اس بل کی مخالفت حکومت نے کی تو اس موقع پر سید جاوید حسنین کا یہ کہنا تھا کہ ہماری شاخوں سے پرندے اڑتے رہے ہیں اور اس سے ہماری جماعت کو نقصان ہوتا رہا ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو بھی یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب پی ٹی آئی اپنی شاخوں کے اوپر غور کرے اور جو پرندے اس سے اڑنا چاہتے ہیں اس اڑان کو روکے، اس لوٹا کریسی کی صنعت کو روکے۔ یہ بہترین موقع ہے، لیکن حکومت نے اس معاملے کی مخالفت کی۔ اس کے بعد اپوزیشن نے اس کو چیلنج کر دیا اور ڈپٹی سپیکر کو ووٹنگ کرانا پڑی۔ اس ووٹنگ کے نتیجے میں حکومت کے پاس صرف 104 ممبران ایوان میں موجود تھے، جبکہ اپوزیشن کے پاس 117 ارکان موجود تھے، اور کثرت رائے سے اپوزیشن کا یہ بل ایوان میں پیش ہو گیا اور متعلقہ قائمہ کمیٹی کو چلا گیا۔ اس کے بعد سابق سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی طرف سے نقطہ اعتراض پر یہ کہا گیا کہ اب اخلاقی طور پر حکومت کو شکست ہو چکی ہے، اس لیے اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے اور جوائنٹ سیشن سے پہلے وہ اس ایوان کا ماحول دیکھ لے اور اس طرح عجلت میں قانون سازی سے گریز کرے، اور ہماری مانے تو آج اپنی ہار تسلیم کر لے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ویلکم کرنے کے لیے اٹھے تھے آذربائیجان کے پارلیمانی وفد کو، انہوں نے سب سے پہلے سردار ایاز صادق کے الفاظ کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ آج اپوزیشن نے اپنی اکثریت شو کی ہے، لیکن پرائیویٹ ممبر ڈے ہے جس میں زیادہ تر ایجنڈا خود اپوزیشن کا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ایک بل جو یہاں سے پیش ہو کے قائمہ کمیٹی کو چلا گیا ہے، جب یہ قائمہ کمیٹی میں گیا ہے، اگر حکومت نے اس میں تعاون نہ کیا تو پھر یہ قائمہ کمیٹی سے آگے نہیں بڑھ سکے گا اور آپ کا بل رائے گاں ہو جائے گا۔ اس لیے کسی بھی معاملے پہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسما قدیر جو کہ پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے خواتین کے ساتھ نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی سزا میں زیادہ سزا تجویز کرنے کا بل جو پیش کیا، تو اس پر بھی اپوزیشن نے اسے چیلنج کیا۔ ڈپٹی سپیکر نے گنتی کا حکم دیا اور گنتی میں اپوزیشن ارکان پھر زیادہ تھے اور حکومتی بل پیش ہونے سے پہلے ہی مسترد ہو گیا۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو ڈپٹی سپیکر نے اجلاس کی کارروائی کو مزید چلانے کے بجائے قومی اسمبلی کے اجلاس کو برخاست کر دیا۔ تو یہ صورتحال ہے ایوان کے اندر کی، اور ایوان کے باہر کی صورتحال یہ ہے کہ آج اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تمام اپوزیشن جماعتوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین
بلاول بھٹو زرداری اس عشائیے میں شریک ہوئے، MMA کی طرف سے مولانا اسد محمود شریک ہوئے، یوسف رضا گیلانی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اس اہم ترین اجلاس میں شریک ہوئے، سید خورشید شاہ جو 2 سال 1 ماہ اور 2 دن کی قید برداشت کرنے کے بعد ایوان میں آئے، انہیں خوش آمدید کھڑے ہو کر کیا گیا اور ان کا استقبال کیا گیا، وہ بھی آج کے عشائیے میں شریک تھے۔ آج 2 کمیٹیاں اپوزیشن نے بنائی ہیں، ایک کمیٹی وہ ہے جو ایوان میں احتجاج کرے گی اور دوسری کمیٹی وہ ہے جو حکومتی بلز کے اوپر تنقیدی جائزہ لے گی۔ تو یہ اسٹریٹجی اپوزیشن نے ایوان کے اندر اب بنا لی ہے اور حکومت کو آج پہلے دن بہت زیادہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری طرف اتحادی جماعتوں کو آج حکومت کی طرف سے اعتماد میں لیا جانا تھا۔ جب اتحادی جماعتوں کا اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا تو مسلم لیگ کاف، GDA اور MKM نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا اور یہ کہا کہ جوائنٹ سیشن میں حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ہماری حمایت چاہتی ہے اور حمایت ایسے چاہتی ہے جیسے ہمارے سر پر بندوق رکھ کے وہ کہتی ہے کہ حمایت کرو، تو اس صورت میں ہم حمایت نہیں کریں گے، اجرت میں کسی قسم کی قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمیں اپنی قیادت سے اس حوالے سے بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مشاورت کے لیے وقت چاہیے۔ MKM کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں کسی اہم معاملے پر آج تک اعتماد میں نہیں لیا گیا اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم حکومت کی حمایت کرنا ترک کر دیں گے۔ GDA کی سائرہ بانو نے یہ کہا کہ سب سے پہلے حکومت اگر شفاف الیکشن چاہتی ہے تو بوگس لسٹوں کو ختم کرے، پہلے حکومت یہ اقدامات کرے، اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین بارے قانون سازی کا سوچے۔ تو اس پر پھر PTI کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو مشاورت کا وقت دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی قیادت جو فیصلہ کرے گی اس سے آگاہ کیجیے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے بھی آپ کو مطالبات سنے اور اب بھی سنیں گے اور انہیں کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن ایسے موقع پر حکومت کا ساتھ مت چھوڑیے۔ لیکن اب 4تھا سال شروع ہو چکا ہے اور اتحادی جماعتیں اب اپنے پرانے ایجنڈے کی طرف واپس بڑھ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ووٹ لینا ہے اور ووٹ کے لیے انہیں کوئی نیا نعرہ چاہیے۔ اس وقت مہنگائی عروج پر ہے، ایسی صورت میں پھر اتحادی جماعتیں کیسے حمایت کریں گی، یہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس حوالے سے جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ TLP سے جب سے پابندی ہٹی ہے، یعنی ان چند دنوں میں جو پابندی ہٹی ہے، اس کے بعد حکومت کی مشکلات میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہو گیا ہے۔ کچھ اور کالعدم جماعتوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان پر بھی پابندی ہٹائی جائے اور اگر نہیں ہٹائی جائے گی تو پھر وہ بھی احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے۔ سپاہ سالار پاکستان جو کہ اب اہل سنت والجماعت ہے، ان کے صدر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ آج اخبارات میں بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہ خبر چلی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پر سے یہ پابندی نہیں ہٹائی گئی تو پھر ہم بھی احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور یہ احتجاج ضرور کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کو ماضی قریب کی بات بتاتا چلوں کہ جب مسلم لیگ نون کا دور حکومت آیا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں 12 سال کے بعد کالعدم تنظیموں کے حوالے سے ایک ریفرنس آیا تھا۔ اس ریفرنس کے اوپر حکومت کی طرف سے ڈیڈ ووڈ کے لفظ لکھ دیے گئے تھے اور بعد ازاں یہ ریفرنس ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے اوپر مزید کاروائی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک اور مشکل جو ہے وہ حکومت کے لیے بن رہی ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں مزید کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔